بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 4 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ افراسیاب کے تیسرے وزیر باغبان قدرت نے برق کو ایک گلی میں جا کر غائب ہوتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے گلے میں پڑا ہوا پھولوں کا ایک ہار توڑا اور کوئی منتر پڑھ کر شہر کی سمت اچھال دیا۔ آنے واحد میں ہر طرف گلاب کے تختے لہلہانے لگے، پھولوں کے اندر سے لال جیسے پرند نکلے اور ادھر ادھر اڑتے ہوئے امرو اور برق کو تلاش کرنے لگے۔ خاصی دیر تک وہ شہر کے گلی کوچوں اور میدانوں میں منڈلاتے رہے، لیکن امرو حضرت دانیال کے سائبان کے نیچے ہونے کی وجہ سے اور برق چادر جمشید اوڑے رہنے کی سبب ان پرندوں کو دکھائی نہ دیے۔ آخر وہ ہر شخص کے سروں پر بیٹھنے لگے۔ جیسے ہی وہ کسی کے سر پر بیٹھتے ویسے ہی وہ مست ہو کر نعرہ لگاتا، اپنا گریبان چاک کرتا اور دیوانہ ہو کر جنگل کی راہ لیتا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہر کی گلیاں اور سڑکیں دیوانوں سے بھر گئیں۔ پاگلوں کے ہجوم طرح طرح کی حرکتیں کرتے، غل غپاڑا مچاتے جنگل کی سمت بھاگنے لگے۔ باغبان قدرت خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آخر جب اسے یقین ہو گیا کہ امرو اور برق بھی پاگل ہو چکے ہوں گے تو اس نے اپنا جادو ختم کیا۔ پرندے اور پھولوں کے تختے غائب ہو گئے۔ برق اور امرو اب تک شہر ناپرسا میں ہنگامہ آرائی کرتے رہے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ افراسیاب کے جادوگر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے شہر کے ہزاروں بے گناہ طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں تو وہ وہاں سے چل دیے۔ اسی وقت ایک جانب سے ہزاروں گھنٹوں کی آوازیں آنے لگیں اور گنبد نور کے سامنے موجود مجمع میں کھلبلی مچ گئی۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب تخت رواں پر بیٹھا اس مجمع کی طرف آتا دکھائی دیا۔ سب حیران تھے کہ ایک افراسیاب ان کے درمیان پہلے ہی موجود تھا، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ آنے والے افراسیاب کی ہیبت پہلے والے سے زیادہ تھی۔ سب بے خود ہو کر اس کے قدموں پر گر گئے۔ آنے والے افراسیاب نے پہلے والے افراسیاب سے کہا، اب تمہارا کام ختم ہوا، چلے جاؤ، جب دوبارہ طلب کروں تو حاضر ہو جانا۔ پہلے والے افراسیاب نے یہ سنتے ہی ادب سے سر جھکایا، دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں بلند ہوا اور غائب ہو گیا۔ ملکہ حیرت نے یہ دیکھ کر افراسیاب سے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں تو دھوکہ کھا گئی تھی کہ آپ ہی اصل افراسیاب ہیں، اب مجھے یاد آیا حضور نے پہلے ہی مجھے بتا دیا ہے۔ شکر ہے کہ آپ اس بے ادبی سے بچ گئے جو برق نے آپ کے شبیہ کے ساتھ کی تھی، وہ مردود 4 تاج اڑا کر لے گیا ہے۔ باغبان قدرت نے آگے بڑھ کر افراسیاب سے کہا، بہرحال حضور، میں نے اس سے گستاخی کا بدلہ لے لیا ہے، اب برق اور اس کا استاد امرو دونوں پاگل ہو کر جنگل میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ افراسیاب نے فوراً کتاب سامری کھول کر دیکھی اور باغبان قدرت کو جواب دیا، تمہارا خیال غلط ہے، دونوں عیار شہر ناپرساں سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں۔ برق کے پاس چادر جمشید ہے اور امرو کے پاس پیغمبروں کے تبرک، کسی کا کوئی جادو ان پر اثر نہیں کر سکتا، انہیں تو کوئی عیارہ ہی گرفتار کر سکتی ہے۔ سرسر عیارہ یہ سن کر آگے بڑھی اور ادب سے بولی، حضور، آپ کی یہ کنیز ایک بار امرو کو گرفتار کر چکی ہے، افسوس کہ برق نے دھوکہ دے کر اسے چھڑا لیا، اجازت ہو تو پھر اس کا پیچھا کروں؟ افراسیاب نے اسے اجازت دے کر روانہ کیا۔ اس کے بعد اپنے وفاداروں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے حسرت سے بولا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو بہار جادوگر کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرے؟ غلام یہ خدمت انجام دینے کے لیے حاضر ہے۔ وادی شہتوت کے جادوگروں کے بادشاہ نمرود جادوگر نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے لوگ یہ کام کر لیں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحرا میرے ہی سر بندنا ہے۔ اجازت دیجیے، تنہا جاؤں گا، ہنستے کھیلتے بہار جادوگر کو پکڑ لاؤں گا۔ اس کی کیا حیثیت جو حضور کو فکر میں مبتلا کرے؟ شاباش، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ افراسیاب نے کہا، بس روانہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اسے گرفتار کر لاؤ۔ نمرود نے افراسیاب کو سجدہ کیا اور ہوا میں اڑتا ہوا ماہ رخ کے لشکر کی سمت روانہ ہو گیا۔
برق فرنگی شہر ناپرساں سے نکل کر بڑی شان کے ساتھ ماہ رخ کے لشکر کی سمت چلا جا رہا تھا۔ چادر جمشید کو تہہ کر کے اس نے جھولی میں رکھ لیا تھا اور افراسیاب کا چھینا ہوا ایک تاج سر پر جمائے ہوئے تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے جادوگروں سے ڈنکے کی چوٹ مقابلہ کیا تھا اور افراسیاب جیسے ہیبت ناک شہنشاہ اور زبردست ساحر کے سر پر چپت لگا کر اس کے 4 تاج چھینے تھے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چھلانگے بھرتے ہوئے وہ جوش میں آ کر کبھی کبھی فاتحانہ نعرے اور ترانے بھی گانے لگ جاتا تھا، لیکن ابھی وہ آدھا سفر بھی نہ طے کر پایا تھا کہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اچانک شمیمہ، صنوبر اور تیز نگاہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تینوں عیارنیں لشکر ماہ رخ کی سمت سے شہر ناپرساں کی طرف چلی آ رہی تھیں۔ برق فرنگی کے سر پر افراسیاب کا تاج دیکھتے ہی وہ بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں۔ برق فرنگی کو اپنے ساتھیوں سمیت ان عیارنوں سے لڑنے کا پہلے بھی ایک بار تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ تنہا ہرگز ان پر حاوی نہ ہو سکے گا۔ تینوں ہرنیوں کی طرح اچھل اچھل کر اس پر کمندوں اور خنجروں کے وار کر رہی تھیں۔ برق نے جان توڑ کر اپنا بچاؤ کرنے اور ان کا گھیرا توڑ کر نکل بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکامیاب رہی۔ اس کو اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ جھولی میں سے چادر جمشید نکال کر اوڑھ لے۔ رفتہ رفتہ اس کی طاقت اور پھرتی جواب دینے لگی۔ اپنی گرفتاری اسے یقینی نظر آنے لگی۔ برق کی مایوسی اپنی حد کو پہنچ رہی تھی۔ بے بس ہو کر وہ ہتھیار ڈالنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اچانک ایک سمت سے جان سوز کا نعرہ گونجا۔ تینوں عیارانیں ہاتھ روک کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برق نے ڈبکی لگائی اور اچھل کر اس طرف کو بھاگا جدھر سے نعرے کی آواز آئی تھی۔ بجلی کی طرح تینوں عیارنیں چمکیں اور برق پر جھپٹ پڑیں۔ برق سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور پر جان سوز خنجر ہاتھ میں لیے عیارنوں کو کھڑا للکار رہا تھا۔ برق اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسی اثنا میں تینوں عیارنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ جان سوز کو دیکھ کر برق کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک زوردار نعرہ لگایا اور خنجر لے کر عیارنوں پر پل پڑا۔ جان سوز نے بھی ان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ خاصی دیر تک دونوں ٹولیوں میں جم کر زبردست جنگ ہوتی رہی۔ آخر جان سوز اور برق کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مل کر بھی ان عیارنوں پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ اب جم کر لڑنے کے بجائے بھاگ دوڑ کر لڑو اور موقع پاتے ہی بچ کر نکل جاؤ۔ اس فیصلے کے مطابق انہوں نے 2 مختلف سمتوں کو ہٹنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 عیارنوں نے جان سوز کو گھیرا اور ایک برق سے الجھی رہی۔ جلد ہی دونوں عیارنوں نے دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس افراتفری میں برق کو جان چھڑانے کا موقع مل گیا۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر وہ ایک طرف کو نکل گیا۔ جو عیارہ اس سے لڑ رہی تھی اس نے خاصی دیر تک اسے تلاش کیا، مگر جب کہیں پتہ نہ پایا تو آ کر اپنی سہیلیوں سے مل گئی۔ وہ دونوں جان توڑ کر جان سوز کو گرفتار یا زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اب تک کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ یہ دیکھ کر تیسری عیارہ نے بھی ان کے ساتھ مل کر جان سوز پر وار کرنے شروع کر دیے۔ ایک بار جان سوز ایک عیارہ کے خنجر کا وار بچانے کے لیے پیچھے کو اچھلا، مگر ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا 2 عیارنوں نے پھرتی کے ساتھ اس پر کمندیں پھینکی۔ ایک کمند کے ہلکے سے تو وہ پلٹا کھانے کی وجہ سے بچ گیا، مگر دوسری کمند کا ہلکا اس کی گردن میں جا پھنسا۔ اس نے چاہا کہ خنجر کے وار سے وہ کمند کو کاٹ دے کہ تیسری کمند کے ہلکے نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ ابھی وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش نہ کر پایا تھا کہ ایک بارگی بے ہوشی کے صفوف سے بھرا ہوا ایک غبارہ اس کے منہ پر آ کر پڑا۔ اس نے ایک چھینک لی اور بے سدھ ہو کر زمین پر لمبا ہو گیا۔ تینوں عیارنوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تیز نگاہ نے اپنے کپڑوں کی گرد جھاڑتے ہوئے صنوبر سے کہا، تم جان سوز کو باندھ کر لے جاؤ اور شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرو، ہم دوسرے عیاروں کی تلاش میں جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شمیمہ سے کہا، آؤ شمیمہ چلیں، برق کو ڈھونڈیں۔ تیز نگاہ اور شمیمہ برق کو ڈھونڈنے چل دیں۔ صنوبر نے جلدی جلدی جان سوز کو ایک چادر میں باندھا اور پیٹھ پر لاد کر شہر ناپرساں کی سمت روانہ ہو گئی۔ اتفاق کی بات، تینوں عیارنیں جان سوز کو بے ہوش کرنے کے بعد جب اپنے ہاتھ پیر جھاڑ رہی تھی تو زرغام شیر دل بھی ان کے قریب آ پہنچا تھا۔ دور سے جب اس نے جان سوز کو بے ہوش پڑے دیکھا تو چپکے چپکے چلتا ہوا آیا اور قریب کے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تینوں عیارنوں پر حملہ کرنے
اور لڑ کر جانسوز کو چھڑانے کا خیال اسے مناسب معلوم نہ ہوا۔ وہ خاموشی کے ساتھ چھپ کر دیکھنے لگا کہ اب یہ عیارنیں کیا کرتی ہیں۔ عیارنوں نے اس موقع پر آپس میں جو بات کی وہ اس نے صاف سن لی تھی۔ یہ جان کر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ صنوبر تنہا جانسوز کو لے کر شہر ناپرساں کی طرف جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ راستے میں وہ جانسوز کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جب تیز نگاہ اور شمیمہ ایک طرف کو چل دیں اور صنوبر نے جانسوز کو پوٹلی بنا کر شہر ناپرساں کی راہ لی تو کچھ دیر زرغام چھپتا چھپاتا صنوبر کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ چکر کاٹ کر اس سے آگے نکل گیا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ کمند کا پھندا بچھایا اور اسے گھاس اور پتوں سے چھپا کر کمند کے سرے کو ہاتھ میں لیے ایک قریبی جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ رہا تاکہ جیسے ہی صنوبر پھندے کے اندر پیر رکھے سرے کو کھینچ کر اسے پھانس لے۔ تھوڑی دیر میں صنوبر اس جگہ پہنچ گئی۔ چھپا ہوا پھندا دم بدم اس کے قریب ہونے لگا۔ زرغام نے سانس روک لی اور کمند کا سرا کھینچنے کے لیے سنبھل بیٹھا۔ پھندا صنوبر سے 4 قدم کے فاصلے پر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے یہ فاصلہ 3 قدم کا تھا، پھر فوراً ہی 2 قدم رہ گیا۔ 1 قدم اور بڑھا اور پھر پھندے میں گرفتار ہونے کے لیے بس اسے 1 قدم اور اٹھانا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ یہ قدم ٹھیک پھندوں کے بیچوں بیچ پڑتا تھا۔ زرغام کمند کے سرے کو جھٹکا دینے کے لیے مستعد ہو گیا، لیکن اچانک صنوبر نے جانے کیسے خطرے کو بھانپ لیا۔ اٹھا ہوا قدم اس نے پیچھے ہٹا لیا۔ زرغام نے مستعد ہونے کے لیے اپنے جسم کو حرکت دی تھی۔ شاید اس کی وجہ سے جھاڑی میں سرسراہٹ کی ہلکی سی آواز پیدا ہو گئی تھی، اور یہ آواز سن کر صنوبر کو شک ہو گیا تھا کہ ارد گرد کوئی چھپا ہوا ہے۔ اس نے جانسوز کی پوٹلی کو پیٹھ سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے للکاری، او عیار، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کر۔ زرغام سمجھا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب چھپنا بیکار ہے، پھر بھی اکبارگی سامنے آنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ دوسرے ہی لمحے صنوبر نے گوپیا میں ایک پتھر گھما کر اس جھاڑی کی طرف پھینکا جس میں زرغام چھپا ہوا تھا۔ پتھر زرغام کے سر سے انچ بھر اونچا ہو کر نکل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ واقعی صنوبر نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ وہ جھاڑی سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ صنوبر نے ایک اور پتھر دوسری جانب کی جھاڑیوں کی طرف پھینکا اور اس طرف منہ کر کے پکاری، اگر تو چھپا رہا تو پتھروں کی برسات سے تیرا بھرکس نکال دوں گی۔ اب جا کر زرغام کو اندازہ ہوا کہ صنوبر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ پھر کے سرے کو جھٹکا دینے کے لیے مستعد ہو بیٹھا۔ اس کا خیال صحیح تھا۔ چند بار اور ادھر ادھر پتھر مارنے اور للکارنے کے بعد صنوبر کا وہم جاتا رہا۔ وہ سمجھی کہ کوئی چوہا وغیرہ جھاڑیوں میں کودا ہوگا اور اسی کی سرسراہٹ میں نے سنی ہوگی۔ یہ رائے قائم کر کے اس نے اطمینان کے ساتھ جانسوز کی پوٹلی اٹھائی اور بے دھڑک ہو کر چھپے ہوئے پھندے کے بیچ میں پیر رکھ دیا۔ زرغام اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے کمند کے سرے کو زور سے جھٹکا دیا۔ فوراً ہی صنوبر کا پیر پھندے میں جکڑ گیا اور وہ سمجھی کوئی سانپ لپٹا ہے۔ چونک کر پیر کو جھٹکا دیا اور جست لگائی۔ اسی لمحے زرغام نے کمند کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ صنوبر پوٹلی سمیت منہ کے بل زمین پر آ رہی۔ زرغام نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی، چھلانگ لگا کر اس کے اوپر جا پہنچا اور غبارہ بے ہوشی اس کے منہ پر مار کر بے بس کر دیا۔ اس کے بعد وہ جانسوز کی طرف بڑھا۔ وہ پوٹلی میں بندھا پڑا تھا۔ زرغام نے چادر کی گانٹھیں کھول کر اسے نکالا اور بے ہوشی دور کرنے والا عطر سنگھانے لگا۔ جیسے ہی جانسوز ہوش میں آ گیا، زرغام کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے بڑی تسلی ہوئی۔ اس نے صنوبر کو بے ہوش پڑا دیکھا تو زرغام سے کہنے لگا کہ جلدی سے اسے باندھ کر لشکر میں لے چلو، اس جنگل میں اور بھی عیارنیں گھوم رہی ہیں، ایسا نہ ہو ہمیں دیکھ لیں۔ میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو اسے چھڑانے کی کوشش کرے۔ زرغام نے ڈینگ مارتے ہوئے کہا، جتنی عیارنیں سامنے آئیں گی سب کو باندھ لوں گا۔ جانسوز نے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک جانب سے آواز آئی، بدبختو ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری مصیبت آن پہنچی۔ دونوں عیار چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ عیارنوں کی استاد سر چمچماتا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ افراسیاب سے وعدہ کر کے امرو کی تلاش میں شہر ناپرساں سے چلی تھی۔ ان دونوں عیاروں کو دیکھ کر پہلے اس نے خیال کیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، مگر جب اس نے صنوبر کو ان کے سامنے زمین پر بے ہوش پڑا پایا تو اسے ان کی قید سے چھڑانے کے لیے للکارتی ہوئی سامنے آ گئی۔ زرغام اور جانسوز نے سمجھا کہ وہ دونوں مل کر اس کو قابو میں کر لیں گے۔
فوراً ہی ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، دونوں خنجر کھینچ کر نعرہ لگاتے ہوئے سرسر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بلا کی شمشیر زن تھی۔ جلد ہی دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس پر فتح پانا آسان نہیں ہے۔ دونوں سنبھل سنبھل کر لڑنے لگے۔ سرسر بھی ان کو زخمی کرنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ لڑائی لمبی ہوتی جا رہی تھی اور سرسر ان سے الجھ کر زیادہ وقت خراب نہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس امرو کو گرفتار کرنے کی لگن تھی۔ زرغام اور جان سوز سے لڑنے کا مقصد اس کے نزدیک صرف یہ تھا کہ صنوبر کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جائے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے تابڑ توڑ حملے کر کے زرغام اور جان سوز کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں بڑھتے بڑھتے وہ صنوبر کے قریب آن پہنچی۔ زرغام اور جان سوز پیچھے ہٹتے گئے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بے ہوشی دور کرنے والا عطر صنوبر کے منہ پر چھڑک دیا۔ ساتھ ہی زرغام اور جان سوز کو اور پیچھے دھکیلنے لگی۔ صنوبر کو زور کی چھینک آئی اور وہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی۔ اپنی استانی کو دو عیاروں سے لڑتا دیکھ کر جلدی جلدی اس نے کمند کا پھندا اپنے پیر سے کھولا اور خنجر نکال کر وہ بھی عیاروں سے لڑنے لگی۔ اس موقع پر سرسر نے صنوبر کو ایک خاص اشارہ کیا اور صنوبر نے جان سوز کو اپنی طرف متوجہ کر کے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں دور نکل گئے۔ اب سب نے بھاگ بھاگ کر پلٹنا اور لڑنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اس طرح مقابلہ کرنے کے بعد ایک طرف سرسر اور دوسری طرف صنوبر عیاروں کو چکر دے کر غائب ہو گئیں۔ صنوبر شہر ناپرساں کی طرف چل دی۔ سرسر دوسری سمت امرو کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ زرغام اور جان سوز انہیں جنگل میں ڈھونڈتے رہ گئے۔ امرو شہر ناپرساں سے نکل کر جانا تو چاہتا تھا اپنی فوج کی چھاؤنی کو، مگر راستہ بھٹک کر کسی اور ہی طرف جا نکلا۔ غلطی کا اندازہ اسے تب ہوا جب ایک مقام پر پہنچ کر اس نے ایک خطرناک دریا اپنے سامنے بہتا پایا۔ اپنے خیال میں وہ صحیح راستے پر آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن غلطی کا احساس کرنے کے بعد جب اس نے زمین اور آسمان کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اصل راستے سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے دو ہی باتیں ممکن تھیں، یا تو دریا کے کنارے کنارے دائیں جانب اس وقت تک چلتا رہے جب تک اس کا موڑ ختم ہو اور صحیح راستہ مل جائے، یا پھر دریا کو پار کر کے آگے بڑھے اور نیا راستہ تلاش کرے۔ واپس شہر ناپرساں کی طرف جانا اسے ہر لحاظ سے غیر مناسب نظر آیا اور آگے بڑھنے کا خیال اس نے دل میں جمایا۔ اب اس کے لیے دریا کو پار کرنا ضروری ٹھہرا۔ اس فکر میں کبھی وہ دریا کے بائیں کنارے کے ساتھ دور دور تک جاتا، کبھی دائیں کنارے کے ساتھ، مگر پار کرنے کی کوئی موزوں جگہ نہ پاتا۔ اس کوشش میں گھنٹوں گزر گئے۔ پے در پے ناکامی سے وہ سخت پریشان ہو گیا۔ امرو اسی الجھن میں تھا کہ سرسر اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ نکلی۔ دور ہی سے اس نے امرو کو پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر چکر لگاتے دیکھ لیا۔ وہ امرو کی لالچی طبیعت سے واقف ہو چکی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی احتیاط کے ساتھ وہ اس راستے پر جا نکلی جس پر امرو گردن جھکائے آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی، ہر اشرفی پر عطر بے ہوشی ملا، پھر تھیلی کو موڑ کر جھاڑی میں اس طرح چھپا کر رکھ دیا کہ تھیلی کا کھلا ہوا منہ راستے کی طرف رہا اور اس میں سے کئی اشرفیاں نکل کر زمین پر پھیل گئیں۔ یہ کام کر کے وہ قریب کے ایک موٹے درخت کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ تیر نشانے پر لگا۔ امرو جب اس موڑ پر پہنچا تو اس کی نظر اشرفیوں اور تھیلی پر پڑی۔ وہ اپنی ساری پریشانی بھول گیا۔ اس نے جھاڑی میں سے تھیلی کھینچ نکالی اور اشرفیاں گننے کے شوق میں تھیلی کو دامن میں الٹ دیا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کر سکا۔ تھیلی کے پلٹتے ہی اشرفیوں میں سے عطر بے ہوشی کا بھبکا اٹھا اور اس کی ناک میں داخل ہو گیا۔ ایک چھینک آئی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ سرسر اسی موقع کی منتظر تھی۔ درخت کی اوٹ سے نکل کر وہ امرو کے پاس آئی، جلدی جلدی اسے چادر میں لپیٹ کر گٹھڑی بنائی اور پیٹھ پر لاد کر تیزی کے ساتھ شہر ناپرساں کی طرف چل دی۔ برق کو ان 4 تاجوں کی بڑی فکر تھی جو وہ نقلی افراسیاب سے چھین لایا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے ڈیرے میں پہنچ کر انہیں محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ ایک بار عیارنوں کے نرغے میں آ جانے کے بعد اسے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں تاج اس کے ہاتھ سے نہ جاتے رہیں۔ چنانچہ عیارنوں کے خوف سے سیدھے راستے سے لشکر جانے کے بجائے اس نے راستہ بدل دیا اور اس سمت چل دیا جدھر امرو گیا تھا۔ سفر طے کرنے کے بعد وہ اس دریا کے قریب جا پہنچا جس نے امرو کو پریشان کر دیا تھا۔ ایک اونچی جگہ رک کر وہ دریا کے پاٹ کا جائزہ لے رہا تھا
کہ اچانک اس کی نگاہ ایک عیارن پر جا پڑی جو پیٹھ پر ایک گٹھڑی لادے ہوئے تیزی سے اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ نظر آنے والی عیارن سرسر ہے۔ اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ضرور سرسر میرے کسی ساتھی کو گرفتار کر کے لا رہی ہے، اس نے دل میں سوچا اور چاروں طرف دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سرسر کے آگے پیچھے دوسری کوئی عیارہ نہیں ہے تو جلدی جلدی اس نے تیز نگاہ کا بھیس بھرا، جسم پر جا بجا نقلی زخم لگائے، کپڑوں کو نقلی خون میں تر کیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ سرسر جب اس مقام پر پہنچی تو اسے دیکھ کر سمجھی کہ کوئی عیار اس کی شاگرد تیز نگاہ کو زخمی کر کے بھاگ گیا ہے۔ فوراً ہی اس نے گٹھڑی پیٹھ سے اتار کر زمین پر رکھی اور نقلی تیز نگاہ کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ اس موقع پر برق نے مٹھی میں دبا ہوا غبارہ بے ہوشی اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ آنے واحد میں سرسر کو ایک چھینک آئی اور وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑی۔ برق نے جلدی سے اٹھ کر گٹھڑی کھولی۔ امرو کو بے ہوش پا کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ استاد اس طرح سرسر کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ جلدی جلدی اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور استاد کو بے ہوشی دور کرنے والا عطر سنگھانے لگا۔ اتفاق سے ہوا کا رخ امرو کی طرف سے سرسر کی طرف تھا اور وہ زیادہ فاصلے پر بھی نہ تھی۔ برق نے اس بات کا کوئی احساس نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امرو کے ساتھ ساتھ سرسر بھی ہوش میں آ گئی۔ اس نے امرو کو آزاد اور ہوشیار دیکھا اور ساتھ ہی ایک دوسرا عیار بھی قریب بیٹھا محسوس کیا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لیٹے لیٹے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور گھاس میں جا پڑی۔ برق اور امرو چونک کر اس کی طرف لپکے لیکن وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ لے کر چھلانگوں پر چھلانگیں بھرتی ہوئی وہ چھلاوے کی طرح ان کی نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ لاچار ہو کر دونوں عیاروں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنی چھاؤنی کو روانہ ہو گئے۔ لشکر میں پہنچ کر دونوں نے سب کو اپنے اپنے کارنامے سنائے۔ وہاں دربار لگا ہوا تھا۔ ماہ رخ، اسد، بہار جادوگر، ملکہ فرمانیہ، دل آرام اور ماں جبین نے ان کی خوب خوب تعریف کی۔ اس موقع پر امرو نے برق سے چادر جمشید اور افراسیاب کے چاروں تاج جھپٹ لیے۔ برق فریاد کرنے لگا تو امرو نے کہا، بیٹے ابھی تم نہ سمجھ ہو، اس قسم کی اعلیٰ چیزوں کو نادانی سے برباد کر دو گے۔ تمہارا ہی مال ہے، جب سمجھدار ہو جاؤ تو لے لینا۔ برق بیچارہ منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ دوسرے سب ہنسنے لگے۔ یہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ نمرود جادوگر جو افراسیاب سے بہار جادوگر کو گرفتار کر لانے کا وعدہ کر کے چلا تھا، تنہا لشکرگاہ میں آ پہنچا۔ محافظوں نے اسے اجنبی سمجھ کر ٹوکا تو وہ جادو کے زور سے ایک خوفناک پنجہ بن کر اڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دربار میں تھا۔ بہار جادوگر اس وقت امرو کی کسی بات پر ہنس رہی تھی کہ نمرود جادوگر نے اسے جا دبوچا اور نعرہ لگایا، میرا نام نمرود جادوگر ہے، بہار کو لیے جاتا ہوں، جو کر سکو کر لو۔ ماہ رخ، شکیل اور دوسرے لوگ اس ناگہانی واقعے کو پوری طرح سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ نمرود جادوگر بہار کو لے کر اڑ چلا۔ سارے دربار اور چھاؤنی میں کھلبلی مچ گئی۔ اپنی قسم کا یہ پہلا اور نرالا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے نہ تو کسی دشمن جادوگر نے اس طرح تنے تنہا ماہ رخ کے لشکر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، نہ کوئی اس طرح بھرے دربار میں سب کے سامنے کسی کو اڑا لے جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ماہ رخ، شکیل، فرمانیہ اور دوسرے جادوگروں نے بے تحاشا نمرود پر جادو کے ناریل، لیموں اور انڈے وغیرہ مارے، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ بہار جادوگر کو لے اڑتا ہوا ایک قریبی پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر جادو کے بھونپوں کے ذریعے لشکر ماہ رخ کو للکارا، اے باغیو، یہ نہ کہنا کہ تمہیں دل کی حسرت نکالنے کا موقع نہ ملا۔ میں یہاں اس پہاڑ پر ٹھہرتا ہوں، جسے حوصلہ ہو آئے بہار جادوگر کو چھڑا لے جانے کی کوشش کرے۔ نمرود جادوگر کی اس سینہ زوری کو دیکھ کر ماہ رخ کے لشکر کے سارے جادوگروں کے حوصلے جواب دے گئے۔ سب پر اس کی ہیبت چھا گئی۔ کسی نے جا کر اس سے مقابلہ کرنے کی حامی نہ بھری۔ یہ رنگ دیکھ کر شہزادہ اسد جوش میں آ گیا اور ماں جبین سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، بہار جادوگر ہماری مہمان اور وفادار ہے، اسے چھڑانا ہمارا فرض ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک نابکار اس طرح آسانی سے اسے ہم سے چھین کر لے جائے، ہماری غیرت کا مذاق اڑائے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی پہاڑ پر جاتا ہوں، یا بہار کو چھڑا لاتا ہوں
یا اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ ماں جبیں شہزادہ اسد کے یہ تیور دیکھ کر کانپ گئی۔ شہزادے کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اس نے کہا، شہزادے، نمرود غضب کا جادوگر ہے، تمہیں اس پر طاقت آزمائی کرنے کا ہرگز موقع نہ ملے گا۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بہار جادوگر کو چھڑانے کا خیال ہے تو اپنے دادا جان امرو سے درخواست کرو، ان کے علاوہ نمرود پر قابو پانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ شہزادہ اسد نے ماں جبیں کے اس خیال سے اتفاق کیا، لیکن کیا امرو اس مہم پر جانے کے لیے آسانی سے تیار ہو گیا؟ کیا وہ بہار جادوگر کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا؟ ان سوالوں کے جواب معلوم کرنے کے لیے طلسم ہوش ربا کی 5ویں جلد امرو کا انجام سنیے۔